یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہیپی نیو ایئر، یہ نیا سال، یہ مکمل طور پہ ان کا وجود ہی نہیں تھا، اور اسلام نے اس کے وجود کو مکمل طور پہ انکار کیا ہے، ختم کیا ان کے وجود کو۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے نام پہ جمع ہو کر کے نہ جانے کیا کیا خرافات دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی محبت کے عالم میں ان کی اصلی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لیکن ہم غلط عقیدوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طریقہ تمہارا ہے اسی طریقے کے اوپر ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو بھلا بتلائیے، آپ کیا کبھی غیروں نے اسلام کا طریقہ ہمارے آپ کے تہواروں کے طریقے کو اپنایا؟ جب ان لوگوں نے ہمارے تہواروں میں ہمارا ساتھ، ہمارے طریقے کو نہیں اپنایا، ہمارے دین کے اوپر چل کر کے کسی بھی وقت نہیں بتلایا، تو ہم اتنے بیوقوف کس طریقہ پر بن جاتے ہیں کہ ان کے تہواروں کے موقع پر ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہم کود جاتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ محبت کا دعویٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کیا محبت ہوئی کہ محبت کا دعویٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم ساتھ میں کفار و مشرکین کے ہر ایک عقیدے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے محبت کا دعویٰ تو محمد مصطفیٰ سے کیا، لیکن میرے دوستو جب عمل کی باری آتی ہے تو یہودیوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ہم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال کا اس طریقہ پر کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے دلیل پیش کرنے کی تو ایسی صورت میں ہمارا طریقہ یہودیوں والا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے طریقہ پر اٹھنا بیٹھنا، عیسائیوں کے طریقوں پر اٹھنا بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے ان طریقوں کو اپنانا، یہ مسلمانوں کو ذرہ برابر میرے دوستو شوبہ نہیں دیتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری اور آپ کی خاطر ہمہ وقت غم کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، جنہوں نے میرے دوستو احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، تو امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے، اس مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے طائف کے شفر کے اندر پتھروں کی بارش کو جھیلی، ہم تمام مسلمانوں کے لیے بستر مرگ پر ہیں تو بھی امتی امتی آپ نے کہا، میدان محشر کے اندر ہوں گے تو وہاں بھی امتی امتی آپ کہیں گے۔ کبھی آپ اپنوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اس طریقہ پر آپ نے آنسو نہیں بہائے، فکر مندی کا اظہار نہ کیا جتنی فکر مندی کا اظہار امت مسلمہ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ جب محبت کی دلیل دینے کی باری آئی تو ایسی صورت میں ہم اور آپ غیروں کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاؤں پیلر کی طرح زمین کے اوپر جما دیے جائیں گے، جب جب ایک ایک چیز کا حساب نہ دیا جائے گا، نہ لیا جائے گا، اس وقت تک وہ انسان وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تمہیں مال و دولت دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں تم نے خرچ کیے؟ 31 دسمبر کی راتیں تمہیں ہم نے عطا فرمائی تھی تمہاری زندگی میں، تم نے ان راتوں کو کس طریقہ پر خرچ کیا؟ پھر کیا جواب دیں گے مسلمان؟ کس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ نظریں ملا پائیں گے؟ جو جنوری کے آنے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس سے پہلے کی رات 12 بجے کا انتظار کرتے ہوئے کیک کاٹنے کے انتظار میں قطاروں کے اندر لگے رہتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے 31 دسمبر کی رات کو اس طریقہ پر گناہوں میں اپنے اعمال کو گزارے، اپنے اوقات کو گزارے؟ جواب میرے دوستو ہرگز نہیں ہم دے پائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم حساب صحیح طور پہ نہیں دیں گے، جواب ہم نہیں دے پائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اے میرے فرشتوں، انہیں منہ کے بل کھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ میرے دوستو یہ کیا طریقہ ہے؟
31 دسمبر جب آئے، 1 جنوری کے دن آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اور مل بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرو کہ پورا 1 سال 2024 جو پیچھے گزرا ہے، ان پورے 1 سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، ان 365 دن کے اندر ہم اور آپ نے کتنے نمازیں ادا کی، کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، کتنی نمازوں کو ہم نے جانے میں چھوڑا ہے، کتنی نمازوں کو ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے۔ ان نمازوں کا حساب لگاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، ایک دوسرے سے کہو کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں تمہاری چھٹی ہیں۔ حساب لگانا ہے تو اس چیز کا حساب لگاؤ، حساب لگانا ہے تو یہ حساب لگاؤ کہ 2024 کے اندر ہم نے یہ وعدہ اپنے آپ سے کیا تھا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 2024 میں انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ آج اپنے گریبان میں 2025 سال سے پہلے یہ جھانک کر کے دیکھو کہ کیا قرآن پڑھنا آپ نے سیکھ لیا؟ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینے کے اندر آپ نے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے انہوں نے کتنی قرآن ختم کی، کتنی قرآن تلاوت کی۔ حساب لگانا ہے تو ان چیزوں کا حساب لگاؤ۔ جس طریقہ پر سال گزرنے کے بعد تاجر حضرات اپنے دکان کا حساب لگاتے ہیں، کتنا آیا، کتنا گیا، منافع کتنا آیا، منافع کتنا ہوا، مال کہاں سے آنا ہے، پورے سال کا انکم کتنا ہوا، جس طریقہ پر اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی طریقہ پر یہ سال جب ختم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب لگانا چاہیے کہ پہلے جو 1 سال گزرا ہے گناہوں میں گزرا ہے یا نیکیوں میں گزرا ہے۔ گناہیں اگر ہم نے کی ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم روئیں، گر گرائیں، اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو زندگی گزر چکی آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں اب کے بعد جو زندگی گزاریں گے 2025 کا وہ آپ کے حکم کے مطابق ہم گزاریں گے، نبی کی محبت میں ہم گزاریں گے، کوئی بھی گناہ کا کام انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کیجئے میرے دوستو 1 دسمبر کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، لیکن نہیں، 31 دسمبر جب آئے انتظار کریں گے کہ ایک کا آرڈر دیا جائے گا، دوستوں کو فون کیا جائے گا، ہوٹلیں بک کر لی جائیں گی، گھومنے کے لیے راستوں کا انتخاب کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد گاڑیوں پہ بیٹھ کر کے ہم ریس لگائیں گے اور نہ جانے کن کن گناہوں کے اندر ہم اور آپ کیا کہتے ہیں آج کا نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان تمام گناہوں سے چاہیے کہ تمام کے تمام مسلمان توبہ کر لیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ رسول اللہ نے اپنایا تھا، وہ طریقہ اپنائیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کا، جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا وہ طریقہ ہم اور آپ اپنائیں، جس طریقے کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا۔